صلوا عليه وسلم السلام عليكم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله 10 رمضان مبارک کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محبوب کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پاک، لہذا اس مناسبت سے یہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ آج کے معاشرے کے لحاظ سے بڑا ضروری ہے ان کی سیرت کے چند پہلو ان کو آپ کے دوش گزار کیا جائے، اور یقین جانیے کہ جس وقت ہم ان کی سیرت کے پہلوؤں کو دیکھیں گے اور اپنے معاشرے کے حالات، اپنے آپ کو، خاص طور پہ اپنی خواتین کو، تو ہمیں بڑا فرق نظر آئے گا۔ وہ فرق اس اعتبار سے ہوگا تو جس وقت ہم سماعت کریں گے ہمیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ اختصار کے ساتھ چونکہ وقت کم ہے تو لہٰذا کچھ ایسی ضروری چیزیں وہ انشاءاللہ آپ کے دوست گزار کی جائیں گی کہ جس سے ہمیں ہماری زندگی میں فائدہ مل سکے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مومنین کی ماں ہیں۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہیں وہ مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شارک ہوتی ہے نا گلے تے جان شارک نہیں ہوتی ہے نا، شارک کٹ گئی تو جان گئی، لیکن فرمایا کہ نبی کی ذات وہ ذات ہے جو ہم مومنین کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، جان سے بھی زیادہ قریب ہے نبی۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ایویں سمجھ لو کہ آج اسی ذکر کر لگے ہیں اپنی ماں، اور سب سے پہلی ماں اسلام کی، اور اسلام کی محسنہ یعنی جنہوں نے اسلام پر احسان کیا، محبوبہ صدر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، ان کا جو خاندان ہے، وہ چوتھی سے پانچویں پشت میں حضور اسلام سے جا کر مل رہا ہے۔ قریش کے خاندان سے آپ تعلق رکھتے تھے پرماشن سے، لیکن یہ ہے کہ یہاں سے نہیں بلکہ چوتھی یا پانچویں نسل سے آپ کا جو سلسلہ نسل ہے وہ نبی اسلام سے جا کر مل رہا ہے۔ 40 سال کی عمر تھی جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور اسلام کے ساتھ نکاح ہوا، اور آپ کے جو والد تھے وہ بہت بڑے تاجر تھے۔ یوں کہہ رہے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایک تاجر کی بیٹی ہے، امیر باپ کی امیر بیٹی، تاجر باپ کی تاجرہ بیٹی، اور اچھے وہ جن پنجابی جیسے کہتے ہیں کھاتے پیتے خاندان کا تعلق رکھا۔ مطلب یہ نہیں کہ ایسا کوئی معمولی تھا، نہیں، پورے مکہ کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مال تھا تجارت کا وہ، بلکہ بیرون ممالک میں بھی، شام کے اندر، مصر کے اندر، ان علاقوں کے اندر آپ کا مال فروخت ہونے کے لیے جایا کرتا تھا۔ تو تجارت کے بعد سے یاد رکھیے گا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی، اس کے باوجود بھی کہ حالانکہ اسلام نے پردے کے کوئی احکامات کی بیان نہیں کیے، اس کے باوجود بھی ساری زندگی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کبھی کسی غیر محرم کے ساتھ تجارت کے معاملے کے حوالے سے بھی گفتگو نہیں کی۔ بیع ہوتی تھی، تجارت ہوتی تھی، اس کے لیے آپ کے خادمہ تھی، ایک غلام تھا، غلام کا نام میسرہ ہے، اور جو خادمہ آپ نے رکھی تھی وہ حضرت نفیسہ، بعد میں پھر اسلام بھی لے آئی تھی۔ تو یہ آپ کے تجارت کے معاملات اور یہ ساری چیزوں کو فیس کیا کرتے تھے، انہی معاملات کو آپ حل کیا کرتے تھے۔ اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ امت مسلمہ کی ایسی ماں ہیں جن پر اسلام کو فخر بھی ہے اور ناز بھی ہے۔ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں سیدی ماں پہلی ماں کہف امن و امان، سیدی ماں پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ دار مسلم۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اصحاب کہف کو، کہف کہتے ہیں بیسیکلی غار کو، تو جس طرح اصحاب کہف کو کہف غار میں اندر سکون ملتا ہے، اسی طرح یہ وہ خاتون تھی کہ جن کے پاس آنے سے حضور اسلام کو سکون ملتا ہے۔
حضور علیہ السلام نے بڑی محبت فرمائی، بڑی شفقت فرمائی، اور حضرت خدیجہ کا تعلق بڑا گہرا تھا نبی علیہ السلام کے پاس. ظاہر بات ہے زوجہ تو تھی ہی تھی، لیکن اسلام کے حوالے سے بھی آپ کا بڑا گہرا، بڑے احسانات تھے. مال کے حوالے سے ضرورت پڑی تو آپ نے مال پیش کر دیا، اپنی جان کی، اپنی ذات کی ضرورت پڑی تو وہ بھی حضور علیہ السلام کو پیش کر دیا. اور میں تو ایک گل دساں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ دستور ہے کہ اگر امیر گھرانے سے کوئی لڑکی شادی کر کے وہ آئے نا ماڑے گھر دے وچ، غریب گھر دے وچ، اس کا گزارا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جس وقت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کیا نا حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور انہیں پتہ چلا کہ حضور جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ مال والی نہیں، وہ تجارتوں والی نہیں، وہ امیری کی زندگی نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ بڑی سادہ زندگی ہے. سیدہ خدیجہ کبریٰ نے ہر چیز، اپنا مال، اپنی تجارت، اپنا بینک بیلنس، پراپرٹی، ہر چیز ختم کر دی، اور صرف ایک جوڑا رہ گیا، ٹھیک ہے، جس پر بھی پیمن لگے ہوئے تھے، اس کے ساتھ آپ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ زندگی بسر کی. لہٰذا وہ عیش و عشرت والا معاملہ ہو. اور میں آپ کو بتاؤں جس وقت آپ نے حضور علیہ السلام سے نکاح کیا 20 خادمہ تھی آپ کے گھر کے اندر کام کرنے والی. جو تجارت کا مال تھا وہ الگ سے، جو بینک بیلنس تھا، جو پراپرٹی تھی، جو جتنے بھی معاملات تھے، سرمایہ کاری تھی، وہ الگ سے تھی. گھر کے اندر کام کرنے والی 20 خادمہ تھیں. لیکن قربان جائیں، جب آپ حضور کے گھر میں تشریف لائیں، جھاڑو بھی دیا، کھانا بھی پکایا، کپڑے بھی دھوئے، اور ہر طرح کا کام کیا. اور آج کی عورت دیکھ لیں، ویسے یہ بیسیکلی ٹاپک خواتین کے حوالے سے ہے، لیکن چلیں اس طرح وہ معاملہ ہو نہیں سکتا. اب یہ ہے کہ آپ کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کی گفتگو یہ سیرت سیدہ کے حوالے سے اپنی خواتین کو بتائیں کہ ہاں جی وہ کتھوں آ گئی ہیں اور کہاں جا کر انہیں اپنے گھر میں بسایا، یعنی ہر چیز ختم کر دی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر خود حضور علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجوایا. قحط پڑ گیا مدینے کے اندر. بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ مدینے کے اندر قحط پڑ گیا. حضرت ابو طالب نبی علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اس طرح کرو کہ قحط پڑ گیا ہے اور تم تجارت کا مال لے کے شام چلے جاؤ، وہاں نفع تمہیں کافی ہوگا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں آج خود کسی سے مال لے کے تجارت نہیں کروں گا، ہاں اگر اللہ نے توفیق دے دی اور اس طرح ہو گیا، کسی نے مجھے کہہ دیا تو میں وہ مال لے جاؤں گا اور تجارت کروں گا. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ، چونکہ اوصاف تو پڑے تھے، میں وہ آگے جو چیزیں آتی ہیں ان کو میں اسکپ کر رہی ہوں چونکہ وقت نہیں ہے اتنا، تو اختصار کے ساتھ بیسیکلی مقصد ہے سیرت کے حوالے سے. جانتی پہلے سے تھی خدیجہ کبریٰ حضور علیہ السلام کا تعارف، حضور کا کردار، حضور کے افکار، حضور کے نظریات کو یہ جانتی تھی. پھر آپ نے جو ہے وہ اپنا تجارت کے حوالے سے پیشکش کی اور اپنی جو خادمہ تھی حضرت نفیسہ ان کو بھیجا اور اپنے غلام کو کہ حضور سے اگر وہ میرا مال قبول کر لیں تو تجارت کی غرض سے پھر تجارت کر لیں. جب جس وقت وہ پیغام لے کر آئے حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کا جو مال تجارت تھا اسے قبول فرما لیا. تو جس وقت میسرہ حضور علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہونے لگا نا تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو 3 نصیحتیں کی. بڑی خاص بات ہے، 3 نصیحتیں فرمائیں. سب سے پہلی نصیحت یہ کی میسرہ کو کہ تم نے سارے رستے حضور علیہ السلام کے حوالے سے غور کرنا ہے. حضور علیہ السلام کی شخصیت کا، آپ کے نظریات کا، آپ کے کردار کا، آپ کے ہر پہلو کا تم نے جو ہے وہ اس چیز کو غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے اور حضور کا مطالعہ کرنا ہے. تم نے جب واپس آؤ گے تو میں تم سے پوچھوں گی کہ پھر تم نے کیا دیکھا ہے حضور، تو تم نے حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے. پہلی نصیحت یہ فرمائی. دوسری نصیحت حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ فرمائی کہ دیکھو میسرہ تم میرے غلام نہ، جیسے یاد رکھنا حضور کے ساتھ جا رہے ہو تو پھر حضور کی بھی تم نے غلامی ہی کرنی ہے. اگر تم میرے غلام ہو تو اپنے آپ کو حضور کا بھی غلام ہی سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ میری رائے ان سے بڑھ کر ہے. اور پھر ایک اور تیسری جو نصیحت فرمائی، فرمایا محمد بن عبداللہ ان کی کسی بات سے، ان کی کسی رائے سے تم نے اختلاف نہیں کرنا. وہ جو کہتے ہیں، جیسا کہتے ہیں، جس وقت کہتے ہیں تم نے وہ کام کر دینا. ان کی کسی بات سے اختلاف نہیں کرنا. تو یہ سفر شروع ہو گیا. جس وقت سفر شروع ہوا تو کچھ لمحات ہی گزرے تھے تو میسرہ کہتا ہے کہ مجھے خیال آیا، میں نے دل میں سوچا کہ خدیجہ کبریٰ کے حوالے سے کہ جے تسی نام ہی نہ کہتے کہ تم نے اپنا غلام ان کو بنا کے رکھنا ہے، اگر یہ نہ بھی کہتے تو حضور کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ ہر کوئی جب ان کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں حضور کا غلام بن جاؤں. کہتے ہیں میں
میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو شخصیت ہی ایسی ہے، اس شخصیت کا کردار ہی ایسا ہے، اس کی گفتار ہی ایسی ہے کہ بندہ خود کہتا ہے کہ میں حضور کا غلام بن جاؤں۔ لو جی سفر شروع، منڈی تک پہنچ گئے، تجارت شروع ہو گئی، لوگوں نے قسمیں کھائی، لوگ قسمیں کھا کھا کے اپنا مال فروخت کر رہے ہیں، کسی نے ناک کی قسم، کسی نے عزا کی قسم کھائی، بتوں کی قسمیں کھا کھا کے اپنا مال فروخت کر رہے ہیں۔ ایک کسٹمر آ گیا جی حضور علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا آپ کی قسم کھاتی یہ مال لے لیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم لات و عزا کی قسم کھانے کی بات کرتے ہو، میں تو ان کا نام بھی لینا گوارا نہیں کرتا۔ ہاں جی، قسم چکنے سے بڑی حالانکہ اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، لیکن یاد رکھیے گا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ ہاں جی، نبی ہونے کے لیے اعلان نبوت ضروری نہیں ہے، ہاں بشریت کے تقاضے کے پیش نظر اعلان نبوت ضروری ہے، وگرنہ تو حضور علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو لہٰذا یہ مقامی بشریت ہے، اس کے لیے اعلان نبوت ضروری ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، ان کا نام میں کبھی بھی نہیں لوں گا، ہاں میرا جو مال ہے تجارت ہے وہ تمہارے سامنے ہے، اگر تم چاہتے ہو اس کو لینا چاہتے ہو تو لے لو، نہیں لینا چاہتے تو مان لو۔ تجارت ہو گئی اور بڑا نفع حاصل ہوا۔ جب غلام میسرہ واپس آیا نا تو سیدہ خدیجہ کی سہیلی ساتھ ہی بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ ہاں جی بتاؤ جی کیا تجارت کیسے ہوئی، نفع کیسے ہوا، کیا معاملات ہوئے، وہ پوچھنا شروع ہو گئی۔ جب وہ تجارت اور مال کے حوالے سے گفتگو کرتی نا تب غلام جو میسرہ تھا نا وہ کہتا کہ چھوڑو تجارت کو، چھوڑ دو مال کو، بس مجھے ایک ہی بات پوچھو، آمنہ کا لال کیسا ہے، بس مجھے اسی کے حوالے سے بات پوچھو جو پوچھنی ہے۔ خیر اس کی سہیلی سیدہ خدیجہ کی سہیلی کہتی نہیں بھائی تجارت ٹھیک ہے، بادل اس پہ سایہ کرتا تھا، ٹھیک ہے اس کے ساتھ تمہارا کردار بڑا اچھا تھا، لیکن تجارت کے بارے میں بات، اور ظاہری بات ہے جس وقت ان کو سامنے نفع حاصل ہوا اور پھر حضور کا کردار، حضور کے افعال، حضور علیہ السلام کی سیرت کے پہلو ان کے سامنے تھے۔ سیدہ خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا، نکاح کا پیغام بھجوایا، میں دوسری دفعہ گل کی تھی اور یہ بات میں نے نوجوان جو نسل ہے اس کے لیے کی ہے، نکاح کا پیغام بھجوایا، میسج نہیں کیتا، واٹس ایپ پہ باتیں نہیں کی رات کو، ٹھیک ہے جی، نکاح کا پیغام بھجوایا۔ نکاح کا پیغام کون لے کے گیا؟ حضرت نفیسہ جو آپ کی خادمہ تھی۔ سیدہ خدیجہ نے جس وقت نکاح کا پیغام بھجوایا نا تو حضرت نفیسہ کہتی ہیں کہ اس جگہ پہ اگر کوئی اور ہوتا نا حضور کی جگہ پہ وہ فوراً کھڑے ہو جاتا اور کہتا کہ لو جی نکاح کی بات ہے ابھی کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کہتے نہیں، حضور علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اچھا یہ تم کہہ رہی ہو یا اس کی بات ہے؟ کہا جی نہیں ان کی طرف سے یہ پیغام ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے میں پھر ابو طالب سے مشورہ کروں گا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں قاری صاحب جڑی اپنا پسند کی شادی کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جڑے ماں پیو نے ساری زندگی پالیا انہوں کا حق ہی کوئی نہیں، ان کی بات ہی کوئی نہیں، ان کا مشورہ ہی کوئی نہیں، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ابو طالب سے مشورہ کروں۔ ابو طالب سے مشورہ کیا تو آپ خوش ہو گئے، آپ کہہ رہے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے، تم ان سے نکاح کر لو۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ اصل گل پہ ہونا ہی نکاح کیا اور نکاح کے بعد پھر زندگی ایسی گزاری جو حضور علیہ السلام کو پسند تھی۔ وہ مال، وہ سرمایہ، وہ تجارت، وہ سب کچھ ختم ہو گیا جب انہیں پتا چلا کہ حضور سادہ زندگی پسند کرتے ہیں، ہر چیز ختم کر دیں۔ کہا کہ نہیں مولا حضور علیہ السلام کے حوالے سے سب کچھ ہے، بس اب وہ سادہ جو کچھ بھی تھا اس کو خیرات کر دیا سرکار نے۔ اور شادی کے بعد اس وقت نکاح ہوا تو پھر یہ نہیں ہے خاتمہ موجود تھی، مال موجود تھا، سب کچھ ختم کر کے پھر زندگی وہی بسر کے ساتھ ہی بنی، پھر کپڑے بھی دھل رہے ہیں، پھر کھانا بھی بن رہا ہے، پھر جھاڑو بھی دیے جا رہے ہیں، پھر گھر کا کام خود ہی کیا جا رہا ہے۔ 40 سال کی عمر تھی اور نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی اور گھر کے سارے کام کاج ہو رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور آج کی عورت کو اس چیز سے درس لینا چاہیے، ٹھیک ہے پاویں پیچھے دنیا مرضی نوکرانیاں سن، خاتمہ سن، جو کچھ بھی تھا، جب تم شوہر کے گھر میں آ گئی ہو نا پھر تمہارا سب کچھ ہوئی ہے۔ اور شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک حضور محصور رہے اور آپ جانتے ہیں کہ 3 سال تک سیدہ خدیجہ کبریٰ حضور کے ساتھ رہی اور نبی علیہ السلام نے اجازت دی کہ اگر تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، کفار مشرکین مکہ کی جو دشمنی اور حالات ہے وہ میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم اگر گھر میں جا کر آرام کرنا چاہتی ہو تو گھر میں چلی جاؤ۔ سیدہ خدیجہ کہتی تیرے قدموں پہ پڑے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے گا، اگر میں آ گئی ہوں تو یا
خوری، اس کو کہتے ہیں بیوی، اس کو کہتے ہیں مزاج، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ امیری کے اندر کسی کا کسی کے ساتھ رہنا یہ ہو سکتا ہے، ہاں جس وقت مصیبت کے اندر کوئی ساتھ دے وہ کبھی نہیں بولتا۔ اور ایک دفعہ پھر ایسا ہوا، وقت گزرتا گیا، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت چونکہ اتنا نہیں ہے، لہٰذا میں اختصار کے ساتھ 2-3 چیزیں آخر میں جو ہے بتا کے اجازت چاہوں گا۔ نبی علیہ السلام گوشت آپ نے ایک دن منگوایا اپنے گھر کے اندر، حضور علیہ السلام نے گوشت منگوایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ یہ گوشت پکا دو، اور ایسا کرنا کہ گوشت کے اندر نا، تو میری گل سنو، توجہ نہ میری طرف دیکھیں آپ، گوشت کے اندر جو شوربہ ہے، ایک تو پتہ نہیں ہوتا کافی نہیں ہے، لوگ پتہ نہیں ہے تو کیوں دیکھنا لگ پاتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں آتے ہیں، آپ کو اس چیز سے کیا، آپ کو خود سنیں، ایڈی ضروری گل ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ میں، بندے کی اپنی ماں کا ذکر ہو رہا اور بندے کی توجہ کہیں اور ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جو سارے مومنین کی ماں ہے اس کی بات ہو رہی ہے اور آپ گوشت پکایا، اور گوشت میں فرمایا نبی علیہ السلام نے شوربہ زیادہ کر دینا۔ سیدہ عائشہ پوچھتی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ شوربہ زیادہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ تو پورا کی نا کچھ سہیلیاں مکے میں آئی ہوئی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ گوشت کچھ سالن ان کو بھی دے دیا جائے۔ ایسے محبت، بیوی کے ساتھ محبت کا یہ معاملہ ہے کہ جو بیوی کے ساتھ اٹیچ ہے اس کے ساتھ بھی اس نے شروع کیا جائے۔ جس وقت یہ معاملہ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ میں نے کبھی ویسے تو جرأت کی نہیں تھی، بڑا حوصلہ کر کے بڑے اطمینان کے ساتھ بڑی تسلی اور تشفی کے ساتھ میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ سوال کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جس وقت آپ کی شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ سے تب ان کی عمر 40 سال تھی اور آپ اس وقت جوان تھے، آپ کی عمر 25 سال تھی، اللہ نے اب آپ کو جوان بیویاں دی ہیں، ابھی تک بھی آپ خدیجہ کو بھولے نہیں؟ گل سننا بڑی توجہ والی گل ہے۔ آپ فرمانے لگے، سیدہ فرمانے لگی کہ آپ ابھی تک بھی اس کو خدیجہ الکبریٰ کو بھولے نہیں ہیں، اللہ نے تو اب آپ کو جوان بیویاں عطا کر دی ہیں۔ کہتی ہیں حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، حضور کو جلال آ گیا، اور میں نے حضور سے معافی مانگی، یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ آپ اتنے غصے میں تو کبھی آئے ہی نہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ کو غصہ؟ حضور علیہ السلام کا آپ کو جو جلال تھا نا وہ حضور کا آنسوں میں بہنے لگا، حضور رو پڑے۔ آپ فرمانے لگے عائشہ آج تم نے یہ بات کی ہے، آئندہ کے بعد یہ بات نہ کرنا، تم جتنی بھی بیویاں اس وقت آئی ہو نا وہ میرے سکھ میں میرے ساتھ آئی ہو، خدیجہ الکبریٰ یہ وہ خاتون تھی جس نے مصیبتوں میں مشکلوں میں میرا ساتھ دیا، جڑا مشکلوں میں ساتھ دے جو مصیبتوں میں ساتھ آئے وہ کبھی بھی زندگی میں ہوتا نہیں، یاد رکھیے۔ اور خدیجہ الکبریٰ جس وقت کفار مشرکین نے میرے ساتھ ظلم کیا، مجھے مال کی ضرورت پڑی تو خدیجہ نے مجھے مال دیا، مجھے کسی ساتھی کی ضرورت پڑی تو پھر اس نے میرا ساتھ دیا، اور ایک ہاتھ کے اندر اس کے دودھ کا گلاس ہوتا تھا وہ مجھے پلاتی تھی، میں اس کے لیے احسانات کیسے بتا دوں؟ صرف اتنا ہی نہیں، سہیلی بھی آ جاتی نا خدیجہ الکبریٰ کی، اور ایک دفعہ ایسا ہی ہوا حضور آرام فرما رہے، خیر اللہ فرمایا کرتے تھے حضور علیہ السلام کی روٹین تھی، اور اس وقت میں کوئی بھی آپ کو جگاتا نہیں تھا، خیر اللہ کے وقت میں جو حضور فرمایا کرتے تھے دن کے وقت، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت کے اندر صدیق اکبر سے لے کے مولا علی تک کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حضور کو بیدار کر سکے، حضور آرام فرماتے تو سب جانتے تھے کہ یہ وقت ہے۔ سیدہ عائشہ نے تہنا فرمایا نا کہ صدیق اکبر سے لے کے مولا علی تک کسی کی جرأت نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جبریل بھی آ جائے تو وہ بھی حضور کو بیدار نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بری خاتون آئی جس وقت حضور علیہ السلام بیدار ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے اپنا ایکسٹرا وقت ہوتا ہے نا کسی کو بندہ انفرادی طور پہ وقت دیتا ہے، اعزازی طور پہ وقت دیتا ہے، حضور ان کے ساتھ بیٹھے گفتگو کی، ان کو کھانا کھلایا اور جاتے وقت ان کو تحائف دیے، اور اینڈ پہ پھر جس وقت رخصت کرنے لگے تو حضرت بلال حبشی کو ساتھ بھیجا کہ ان کو گھر میں چھوڑ گیا۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے کہا رات کا وقت ہوگا نا جس وقت ملے گا تو حضور سو رہے ہوں گے، لہٰذا جب وقت ملے گا تو میں حضور سے پوچھوں گی کہ یا رسول اللہ یہ عورت کون تھی جس کو آپ نے اتنا اعزاز دیا، اتنی محبتوں سے نواز دیا، تحائف اس کو دے دیے، تو میں پوچھوں گی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ حضور سوئے نہیں، آرام نہیں کر رہے، بیدار تھے، جاگ رہے تھے، حضور کی آنکھیں کھلی ہیں، حضور سوچ میں گم ہیں۔ میں قریب گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا خلاف معمول کام دیکھا، اتنا وقت، اتنی انفرادیت اور اتنا اعزاز کبھی کسی کو آپ نے نہیں دیا، اس عورت کے ساتھ اتنی انفرادیت کیوں کی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، مکہ کے اندر جب خدیجہ زندہ تھی نا تو تب یہ اس کے پاس آیا کرتی تھی اور خدیجہ اس کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی، آج جب یہ آئی ہے نا تو مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی، میں نے خدیجہ کی یادوں کو
اچھا ایک اور چیز جو آخر میں آپ کو میں بتا دوں، حضرت خدیجہ کبریٰ کے نا 2 بیٹے بھی تھے. قدرتی طور پر ایسا معاملہ ہے کہ 2 دفعہ آپ کی شادی ہوئی، نکاح ہوا حضرت خدیجہ کبریٰ کا، لیکن ایسا ہوا کہ آپ کے شوہر جو تھے ان کا انتقال ہو، دونوں دفعہ آپ بیوہ ہو گئے، اور آپ کے پہلے شوہر سے آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت ہند اور ایک حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد مسلمان ہوئے اور صحابی کے مرتبے پر فائز بھی ہوئے. تو پہلے شوہر سے جو اولاد ہو نا، آج کے معاشرے کے حوالے سے آپ ذرا سوچئے گا، سوچ رہے آجے چلو ہم حضور کی بارگاہ میں چلے جائے. اب ان کا تعارف کیسا تھا، حضور کا اخلاق ان کے ساتھ کیسا تھا؟ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آرام کر رہے تھے اسی وقت میں، خیر اللہ کے وقت میں آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی اٹھا سکے. حضرت حالہ حضور علیہ السلام کو مسجد میں تلاش کرتے کرتے آئے اور آپ نے آواز دی کہ حضور علیہ السلام کہاں پہ ہیں. بس اتنی آواز سنی کہ حضور علیہ السلام بیدار ہو گئے، اپنی تہمت کو سمیٹا، اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حضور نے فرمایا تم جانتی نہیں؟ کہتی میں نے 1 دفعہ پوچھا حضور سے، حضور علیہ السلام نے 3 دفعہ جواب دیا، عائشہ حالہ آ گیا ہے، عائشہ حالہ آیا ہے، خدیجہ کا بیٹا آیا ہے، لہٰذا میں اس لیے اٹھ گیا. اے پیار اور اے شفقت حضور علیہ السلام کی اس اولاد کے ساتھ جو آپ کی ہے ہی، جو حضرت خدیجہ کی پہلے والے شوہر سے اولاد تھی، یہ ان کے ساتھ محبت. حضرت ہند نے آپ کا جو حلیہ بیان کیا نا، سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا حلیہ اگر کسی نے بیان کیا تو وہ حضرت ہند ہے. جو آپ کے بڑے بیٹے تھے حضرت خدیجہ کبریٰ کے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے حلیے کو بیان کیا. حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی زلفیں کیسی تھیں، حضور علیہ السلام کا جسم مبارک کیسا تھا، تو یہ حضرت ہند نے بیان کیا. لہٰذا آج ہم اس لہٰذا یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ ہم سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی خواتین تک خاص طور پر یہ پہنچائیں. کیونکہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب تک آپ کا یہ سلیبس ہی نہ بدلے گا، جدوں تسی تک انگلش، اردو، اسلامیات ان چیزوں کے اندر ہماری جو امت مسلمہ، میں نے ایک دفعہ خود یہ انٹرویو ایک سنا کہ اس میں ایک عورت نے کہا تھا کہ میں پی ایچ ڈی تک پڑھ لیا، فلانا ڈپلوما کر لیا، فلانا تک پڑھ لیا، مجھے تو آج تک حضور کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کے ازواج مطہرات کی سیرت کے حوالے سے تو ایک چیپٹر بھی کسی کتاب کے اندر نہیں ملا. تو جدوں سانو کتاب وچ کوئی چیپٹر ہی نہیں ملیا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ازواج مطہرات کی سیرت کیا ہے؟ اس واسطے پاویں وہ سلیبس وچ نہیں نہ ہے، اب وہ سلیبس کے اندر مسٹر چپس ہی رہ گیا. تو اب ہمیں یہ چاہیے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی خواتین کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو خود سیدہ فاطمہ اور سیدہ خدیجہ کبریٰ ان کی سیرت کا پہلو جو ہے وہ ان کو بتائیں کہ ہماری ازواج مطہرات جو ہیں انہوں نے زندگی اس انداز سے گزاری. یقین مانیے ساری زندگی حضور علیہ السلام ہوتا تھا نا کبھی کسی سے بیزار ہو گئے، ناراض ہو گئے، ورنہ تو حضور کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے، کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے، لیکن کہتے تھے کہ میں نے دعا کی ہے یا اللہ میں کبھی کسی امتی کے ساتھ ناراض ہو جاؤں نا، اس کو ڈانٹ بھی دوں تو یا اللہ پھر بھی اس کو ایک فرض نماز کا ثواب عطا کر دوں. اے ناراضگی کی گل دس رہے ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کبھی پوری زندگی میں 25 سال زندگی گزاری خدیجہ کبریٰ کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام 25 سال کی زندگی میں کبھی ایک دفعہ خدیجہ کبریٰ کے ساتھ ناراض نہیں ہوئے، راضی رہے ساری زندگی جتنی بھی گزاری. اور 3 دن کے شوق کا اعلان ہے شریعت مطہرہ کے اندر. ہاں بیوی کو ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک شوق منائے، لیکن جس سال خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ظاہری وصال ہوا اور حضرت ابو طالب کا، حضور علیہ السلام نے اس پورے سال کو غم کا سال قرار دیا، عام الحزن کہا اس پورے سال کو غم کا سال. حضور علیہ السلام بھولے نہیں کبھی. سہیلیاں آ جاتی تھی خدیجہ کبریٰ کی تو پھر بھی ان کو ایکسٹرا وقت دیتے تھے. اور رہی بات خدیجہ کبریٰ کی، اللہ اکبر کبیرہ، امیری تو جا کے غریبی کی زندگی بسر کر لے، اور فرمایا کہ نہیں سونیا ساری زندگی تیرے نام نہ دیے ہن ایتھے ہی ماننا ہے تے ایتھے ہی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.